اللہ ہمیں اپنا ایسا خوف دے دے کہ ہم قرآن کی کلاس ختم بھی ہو جائے، ہم چاہے کسی قرآن کی کلاس سے اٹیچ نہ ہوں، لیکن ہم کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کی محبت ایسی آ جائے اور اللہ کا ایسا جائز خوف ہمارے اندر آ جائے کہ ہم بس پھر اس کی نافرمانی سے دور بھاگیں۔ اللہ کا خوف رکھنے والا تو ایسا اللہ کا خوف کرتا ہے جو باقی سارے خوف سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم ڈرتے بھی اللہ سے ہیں اور دوڑتے بھی اسی کی طرف ہیں۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اللہ کی طرف ہی دوڑتا ہے نا اللہ سے ڈرنے والا، تو یہ تو ایک ایسا خوف ہے کہ جو خوف آپ کو اللہ کی طرف ہی واپس دوڑاتا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے العلم التقوی، علم جو ہے وہ تقوی ہے، knowledge is تقوی، یعنی تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یاد رکھیں جس انسان میں ہوتا ہے نا وہ اس پر اپیرنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہتی ہیں کہ تقوی آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی دل کے اندر ہوتا ضرور ہے، بٹ اگر تقوی دل میں آ جاتا ہے it will definitely impact your عمل، آپ کا عمل ضرور بدلتا ہے، وہ آپ کے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کا کلیئر مینیفیسٹیشن ضرور بنتا ہے، وہ ہمارے ایٹیٹیوڈز پر، ہماری زبان پر، ہمارے رویے پر، ہمارے ایکشنز پر ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے۔ ہر چیز کو آپ اگر صرف دل کے اندر رکھیں گے تو پھر آپ کی شخصیت کے اندر وہ نکھار جو آنا چاہیے اس چیز کے اندر ہونے سے وہ کیسے نظر آئے گا؟ آپ کہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ میں بلب پکڑا ہوا ہے جو اس وقت آن ہے اور اس بلب کی لائٹ آس پاس کہیں بھی نہیں پہنچ رہی، اس کا مطلب ہے وہ آن نہیں ہے۔ سو جیسے ہی اللہ کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے it reflects in your personality, it reflects in your wordings۔ جیسے قرآن کا علم آپ کے دل اور دماغ میں ایبزارب ہوتا ہے it reflects، آپ کی شخصیت پہ نظر آتا ہے، آپ کے روزمرہ کے معاملات پر، آپ کے لائف سٹائل پر، آپ کی چوائسز پر، آپ کے کنسرنز پر، آپ کے رویوں پر، وہ سب نظر آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب کہا العلم التقوی تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل علم تو ہوتا وہی ہے جو انسان میں تقوی پیدا کر دے، اور تقوی ہوتا وہ ہے جو آپ کے اعمال کی مینیفیسٹیشن بن جاتا ہے۔ واٹ از تقوی؟ کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے اور میں ہر وہ کام چھوڑ دوں جس سے میرا رب ناراض ہوگا۔ دس از سمپل ڈیفینیشن آف تقوی۔ صرف یہ نہیں کہنا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے یہ تقوی ہے، یا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں یہ تقوی ہے، نہیں، اٹس جسٹ اے لپ سروس۔ قرآن کے سائے میں بیٹھنے والا، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے والا اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ تقوی وہ ہوتا ہے جو مجھے ان کاموں میں انوالو کر دے گا، جو مجھے ان کاموں میں ہر وقت اپنے ساتھ مصروف رکھے گا جو اللہ کے پسندیدہ کام ہوں گے، جو مجھے ان کاموں سے دور کر دے گا جہاں جن میں انوالو ہو کے یا تو الٹیمیٹلی آئی ول اینڈ اپ ان سن، میں غلطی سے یا میں چلتے چلتے اس راستے پر گناہ کر جاؤں گی، یا پھر میں اللہ کی نافرمانی کر جاؤں گی، یا الٹیمیٹلی مجھے نیکی کی توفیق جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ یہ ہے تقوی۔